آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مرحبا سب مرحبا۔ ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے میں آپ کی آمد خوش آمدید۔ رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جب اس نے اپنے فضل سے کرم سے دن کے آغاز میں ہمیں یہ نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق رفیق عطا کر دی ہے، کرم پر کرم ہو جائے، احسانات کی مزید بارشیں ہم پر برسنے لگیں، ہمیں ان نیکیوں سے پہلے اچھی اچھی نیتوں کی خوب کثرت کی نعمت بھی ہمیں نصیب ہو جائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کاش مالا مال کر دے۔ زندگی کے وہ دن جو ہمارے مقدر میں باقی ہیں، ان نیکیوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے سبب انہیں بابرکت بنائے، اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو ہمارے لیے زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے۔ آئیے، نیکیاں تو الحمدللہ ہم نے شروع کر ہی دی ہیں، تلاوت کلام پاک جیسی عظیم نیکی سے بھی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاری صاحب، آج کیا انتخاب کیا ہے آپ نے؟ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ علم نشرح پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ مرحبا، جید جید، ارشاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك
فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ تعالیٰ. ترجمہ کنز ایمان شریف سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس پر جو حاشیہ ہے مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، خزائن العرفان شریف. یہاں سے بھی مدنی پھول عطا کر دیجیے. سورہ علم نشرح مکیہ ہے. اس میں 1 رکوع 8 آیتیں 27 کلمے 103 حروف ہیں. اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ کنز ایمان میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں: کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب عز و جل کی طرف رغبت کرو. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. کیا سنائیں گے؟ مدینے کی تعریف ہوگی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کی تعریف ہوگی، ان کے حسن کی تعریف ہوگی، مدینے جانے کا تذکرہ ہوگا. کس حوالے سے؟ مدینے کے حوالے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارشاد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پہنچوں اگر میں روزہ انور کے سامنے پہنچوں اگر میں روزہ انور کے سامنے سب حال دل بیان کرو سرور کے سامنے سب حال دل بیان کرو سرور کے سامنے. جاری پکڑے کہ عیب کرو کبھی جالی پکڑے عیب کرو دل کبھی آنسو کبھی منبر کے سامنے آنسو کبھی منبر کے سامنے
جنت کیا جنت کی آرزو نہ خواہش حور کی ٹکڑا ملے زمین کا تیرے در کے سامنے ٹکڑا ملے زمین کا تیرے در کے سامنے نکلے جو جان دیکھ کے گنبد عجیب کا نکلے جو جان دیکھ کے گنبد عجیب کا مدفن بنے تو رو اطہر کے سامنے مدفن بنے تو رو گئے اطہر کے سامنے ہے جزاک اللہ خیرا احسن الجزا. کچھ میں عرض کرنا چاہوں گا اور یہ بھی چاہوں گا کہ میرے لفظوں کے ساتھ ساتھ آپ
کا ذہنی سفر بھی کاش ہوتا رہے، آپ تصور جماتے رہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک اچھا ایک گہرا تاثر قائم ہوگا۔ فرض کیجئے کہ آپ نے غربت میں آنکھ کھولی، کسی انٹیریئر کے علاقے میں، اندرون صوبہ، اندرون مضافاتی جو علاقے ہوتے ہیں، یہاں پر آپ نے آنکھ کھولی۔ بچپن سے اپنے گھر والوں کو محنت مشقت کرتے صبح سے لے کر شام تک آپ نے دیکھا، آپ کی بھی زندگی کا یہی ٹرینڈ بن گیا اور آپ بھی گھر والوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دن گزرتے رہے، آپ محنت کرتے رہے اور اپنے جو خاندان تھا اس کی گاڑی آپ کھینچتے رہے۔ اللہ نے کرم کیا، آپ رفتہ رفتہ کچھ نہ کچھ بچانے میں، بچت کرنے میں، کفایت شاری کے سبب یا جس بھی سبب سے آپ کامیاب ہو گئے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ایک گائے لے لی، بھینس لے لی، بیل لے لیا، کچھ بھی جانور سمجھ لی تھی، یوں اور تھوڑا آپ نے مطلب ذرا سا وقت گزارا تو جو آپ کا گھر نیچی چھت والا تھا، اگرچہ کچی مٹی کا تھا یا گارے سے لیپا ہوا تھا، لیکن تھوڑا سا وقت گزرا، آپ نے محنت کی تو وہ اس کی چھت اونچی ہو گئی، اور آپ جیسے تیسے کر کے کاشتکاری اور دیگر معاملات کو بھی بڑھانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ کی فیملی میں بھی اضافہ ہو گیا اور آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ کوششیں کرتے رہے۔ اور اگر اچانک ایسا ہو کہ ایک رات آپ سوئے ہوئے ہوں اور آپ کی محنت ایک چند ماہ کی فصلوں کی صورت میں کھڑی لہلہا رہی ہو اور بارش تیزی سے برسنا شروع ہو جائے اور آپ کو یہ احساس ہو کہ شاید، ظاہر ہمارے گناہوں کی یہ شامت اعمال ہوتی ہیں جو اس طرح کی، یہ تو طے ہے کہ جو مصیبت ہمیں پہنچتی ہے یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کے سبب ہوتی ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اب آزمائش آ جائے اور وہ بارش برسے تو کیسا آپ کا دل مطلب لرزے گا، اور اگر پھر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ فصل تباہ ہوتے دیکھیں، پانی چڑھتا دیکھیں، آپ کا مٹی کا گھر جو ہے جس کو آپ نے بڑے چاہ سے بنایا تھا، گارے سے لیپا ہوا گھر، وہ مطلب آپ کو لگے کہ اب گیا، آپ کے جانور بہنا شروع کر دیں، آپ جیسے تیسے کر کے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی جان کو لے کر بچا کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچنے کی کوششیں کریں اور وہاں پہنچیں، اور جب یہ سارا معاملہ ختم ہو اور جب دوبارہ آپ اپنے علاقے میں واپس آئیں تو نہ آپ کے جانور ہوں، نہ آپ کا گھر ہو، اور نہ آپ کے اسباب مال جو آپ نے جمع کیا تھا وہ نہ ہو، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ ہمارے کچھ مسلمان بھائی ہیں، کچھ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ہیں جو آزمائش کا شکار ہیں، آزمائش میں مبتلا ہیں۔ میں نے یہ نیت کی کہ انشاءاللہ تعالی یہاں اس پر کچھ عرض کروں گا۔ تو یہاں دو باتیں ہیں، دیکھیے، ایک تو ہمیں ان لوگوں کی، ان اسلامی بھائیوں کی اور ان ہمارے جو عشاقان رسول ہیں ان کی دلجوئی کرنی ہے جو آزمائش کا شکار ہیں، یا تو ڈینگی جو آج کل جیسے وبا چل رہی ہے اس کا شکار ہیں، اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا جو دنیا جو عرضی اور آسمانی جو آفات ہوتی ہیں، عرضی اور یہ جو موسمی آفات ہوتی ہیں، اس میں مبتلا ہیں، سیلاب کا، بارش کی وجہ سے جو ہے ان کو مسائل کا سامنا ہے یا آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کی بھی ہمیں دلجوئی کرنی ہے۔ اور دوسرا جو ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک ظاہر ہے کہ ہمارا ایک مسلمان جو ہے وہ گویا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتا ہے کہ اگر ایک حصے کو، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا بدن ظاہر اپسیٹ ہو جاتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، پین محسوس کرتا ہے، پرابلم میں پڑ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک امت مسلمہ کا ایک حصہ، ہمارے اسلامی بھائی، ہماری اسلامی بہنیں آزمائش کے شکار ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، تو ہمیں بھی بینگ اے مسلم دل میں درد ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ دونوں حساب سے نیت میری ہے کہ میں مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کروں ان لوگوں کے لیے
جو آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں، ڈینگی وائرس کا اگر شکار ہو گئے ہیں، بخار میں مبتلا ہیں، یا اس جو سیلابی یا بارشوں کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ان میں وہ لپیٹ میں آ گئے ہیں، تو ان کی دلجوئی کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں جنت میں لے جانے والے اعمال سے عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا. کچھ روایات ہماری جو مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، مدینۃ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور الحمدللہ امیر اہل سنت نے جو سوچ دی ہے اس کی روشنی میں اپنی عقل کے مطابق ظاہر دونوں کی دلجوئی کرنے کی نیت سے کچھ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پیج نمبر 600 پہ میرے پاس یہاں کچھ روایات لکھی ہوئی ہیں کہ صبر کرنا، ظاہر کہ یہ جو ہمارے پر آزمائش آئی ہے، تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی بات ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہی ہے. کیسے کہ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے. سبحان اللہ. اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تنگدستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. یعنی دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے الحمدللہ. اور دل بڑا رکھیے انشاءاللہ، اللہ کرے گا کہ جب یہ وہ وقت نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا. اور یہ سماعت فرمائیے کہ یہ مومن پر تو آزمائشیں آنی ہیں، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. ایسا ہو تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اور بندے کو مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے مسلمان کو تو آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جسے ہوائیں ہلاتی رہتی ہیں. آپ کی فصلیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ہلتی رہتی ہیں ہوا چلتی ہے تو. اور مومن آفات میں مبتلا رہتا ہے. دوبارہ میں روایت پڑھتا ہوں، مومن کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جسے ہوائیں ہلاتی رہتی ہیں اور مومن آفات میں مبتلا رہتا ہے. اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو کٹنے تک بالکل نہیں ہلتا. اچھا اور سنیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے. اچھا ایک اور روایت میں ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کون لوگ سخت آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں؟ فرمایا کہ انبیاء، پھر جو ان کے بعد بہتر ہوں، پھر جو ان کے بعد اچھے ہوں. لوگوں کو اپنے دین کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. جس کا دین سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، اور جس کا دین کمزور ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی کمزور اور ہلکی ہوتی ہے. اور بے شک بندے پر آزمائش آتی رہتی ہے یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان ہی اس کی زندگی میں اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں ہی ہمیں بخشش کی نعمت سے نواز دے اور ہمارے لیے مقدر میں لکھ دی جائے تو اللہ نصیب ماشاء اللہ. اچھا اب جو بظاہر اس قسم کی جو آفات جو بھی ایک چل رہی ہے، ایک لہر اس سے دور ہیں، ان پر ہم پر بھی ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہمیں بھی ان مسلمان بھائیوں کا ان کا درد محسوس کرنا چاہیے، ان شاقان رسول کا، اور ان کی کوشش کریں کہ ہم جہاں تک ان کی خیر خواہی ہو سکیں ہم کر سکیں. ہم کھانا پیش کر کے کوئی پانی ہی پلا دیجئے، دل جوئی کر دیجئے، جو اسلامی بھائی مرض کا شکار ہیں عیادت کر دیجئے. بہت بہت انشاءاللہ تعالیٰ اچھی نیت سے کریں گے اخلاص کے ساتھ تو اللہ کی بارگاہ سے بے حد انشاءاللہ تعالیٰ ثواب کمانے کا موقع ملے گا. کچھ ترغیب کے لیے دل میں رغبت پیدا کرنے کے لیے اسی بک سے میں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کر رہا ہوں. حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے اللہ عز و جل اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے کچھ قوموں کو بعض نعمتیں عطا کی ہیں جنہیں وہ اس وقت تک ان کے پاس رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں،
اور جب وہ انہیں مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے تو اللہ عز و جل وہ نعمتیں دوسروں کی طرف منتقل فرما دیتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اچھی خاصی انسائٹ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، یہ جس کو نصیحت سمجھنی ہے تو. اچھا، اور دل جوئی کر دیجئے، عیادت کے لیے چلے جائیے، جا کے دکھ بانٹ لیجئے، دل خوش ہوگا انشاءاللہ مسلمان بھائی کا ہمارے. اور مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے کی کیا فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے اس کی پسندیدہ حالت میں ملے اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے خوش کر دے گا. اچھا، ایک اور روایت سنیے کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا سب سے افضل عمل ہے. خواہ تو اس کی ستر پوشی کے لیے کرنے کے لیے کپڑے پہنائے، یا اس کی بھوک دور کرنے کے لیے اسے شکم سیر کر دے، یعنی پیٹ بھر دے اس کا، یا اس کی کوئی حاجت پوری کرے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی جائز فریاد سلطان تک پہنچائی یا اس کے دل میں خوشی داخل کی، اللہ عز و جل اسے جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا. اور بہت پیاری پیاری ماشاءاللہ روایتیں ہیں. ظاہر ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سارا مال اسباب چلا جاتا ہے، یا اسباب نہیں رہتے، برتنے کا سامان نہیں رہتا، برتن وغیرہ چلے جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں، تو آپ کھانا پکا کر پیش کر دیجئے، کھانا کھلانے کی فضیلت سے حصہ ملے گا. پانی پلا دیجئے، پانی کا بندوبست کر دیجئے، لباس مہیا کر دیجئے. تو بھری پڑی الحمدللہ آپ یہاں. میرا تو بلکہ ناقص مشورہ یہی ہے کہ آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جنت میں لے جانے والے اعمال کو اٹھا لیجئے. الحمدللہ اتنا ضخیم نیکیوں کا یہ انسائکلوپیڈیا ہے ایک قسم کا، اتنی ہزاروں حدیثیں ہیں اس میں الحمدللہ مختلف نیکیوں پر. اور آپ کو یہ سارے جو مطلب ایک نظر ذرا دیکھ لیجئے، انشاءاللہ دل میں ایسا جوش پیدا ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو، کہ آپ ہی جو دکھی لوگ ہیں ان کا دکھ بانٹنے کے لیے نکل پڑیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب کرے کہ ہم کاش خیر خواہی امت کی نیت سے مسلمان بھائیوں کا، ہم اسلامی بھائیوں کا درد محسوس کرتے ہوئے ان کی خیر خواہی کی نیت سے، حاجت روائی کی نیت سے ان تک پہنچیں، اور نہ پہنچ سکیں تو الحمدللہ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی الحمدللہ مذہبی تحریک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خیر خواہی امت کا درد جو یہاں پر ملتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غم کی جو یہاں پر تعلیمات دی جاتی ہیں. 41 سے زیادہ شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی کے، اور وہ بھی ایک ایک شعبے کا ایک ایک کام بھی اتنا بڑا ہے. فار ایگزامپل اعتکاف ہی کو لے لیجیے، ظاہر یہ ایک شعبے کا ایک حصہ ہی ہے، ایک کام ہی ہے. صرف پاکستان ہی میں جو ہمارے اعتکاف ہوئے تھے تقریباً 49,000 49,000 سے زیادہ لوگ اعتکاف میں الحمدللہ پاکستان کے اندر صرف بیٹھے تھے، بیرون ممالک کے تو وہ الگ ہی ہیں. تو کتنا ڈھیر کام ہے، اتنے سارے شعبہ جات کے اندر اتنی وسعت کے ساتھ کام ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن جب یہ امت پر مسلمانوں پر آزمائش کا وقت آ پڑا تو الحمدللہ جو آپ دیکھیں گے کہ ایک دل میں ایک خیر خواہی کا جذبہ محسوس کرتے ہوئے دعوت اسلامی الحمدللہ یہاں پر بھی سامنے آئی ہے، آگے بڑھی ہے. ماضی میں بھی الحمدللہ ہسٹری آپ دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کی، اس طرح کی ہم نے کوششیں کی ہیں، خیر خواہی کرنے کی کوششیں کی ہیں. اور جن جن تک یہ آپ نے دیکھا ہوگا، جن جن کی زبان پر دعوت اسلامی کی تعریفیں آئیں مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور وہ جو کوششیں زلزلے کے اندر، پچھلی جو بارشیں اور سیلاب کے معاملات میں دعوت اسلامی کی جو خدمات تھیں ان سے بھی آپ واقف ہوں گے. تو الحمدللہ اس بار بھی دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہے، اور ٹاپ لیول سے بالکل جو اپر مینجمنٹ ہے وہاں سے لے کر میں گمان کرتا ہوں انشاءاللہ نیچے تک، اوپر سے تو ہے الحمدللہ، اوپر سے لے کر نیچے تک ایک آپ کو نظر آئے گا کہ جس کو جیسی جیسی توفیق مل رہی ہے اپنا حصہ ڈال رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کے لیے. میں چاہوں گا کہ ہمارا جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، جو ہماری الحمدللہ کریم ہے دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا، یہ ہیرے بیٹھ کر کس طرح سے خیر خواہی امت کے حوالے سے پلاننگ کر رہے ہیں، اچھی اچھی نیتیں کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے یہ پیغامات نیچے تک جا رہے ہیں، کس طرح سے یہ ذہن دے رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں، کیا ان کا عزم ہے اس حوالے سے. یہ آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ میرے پاس کلپ ہے جس میں نگران شورا اور دیگر اراکین شورا بہت پیارے مدنی پھول عطا کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کو دیکھ لیں، اور جو دعوت اسلامی سے ہر مسلمانی دعوت اسلامی والا الحمدللہ
جو دعوت اسلامی سے خاص طور پر منسلک ہیں ان کو مدنی کام کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، وہ بھی دیکھیے کہ ہمارے جو بڑے ہیں رہنمائیں وہ کس طرح سے ہمیں ان خیر خواہ امت کا درس دے رہے ہیں، اور ہم نے آگے چل کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے میدان میں اور خاص طور پر جو ابھی آزمائش آئی ہوئی ہے اس معاملے میں کیا کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیلاب اور بارشوں نے جس طرح مطلب کہ گھروں کو، کھیتیوں کو، دیگر املاک کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس وقت مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ جاری ہے اور امیر علیہ سنت سے مشاورت بھی ہوئی ہے۔ یہ طے ہوا ہے کہ ہمیں ان دکھیاروں کی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کی ہمیں ہر طرح سے مدد کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اجناس، دوائیاں، نقد رقم، خیمے، جن جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہے شریعت کے مطابق ان کی تقسیم کا اور ان کے لیے عطیات جمع کرنے کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے جو مدنی مراکز ہیں، ہمارے جامعات ہیں، ہمارے مدارس ہیں، جہاں جہاں پر بھی ان دکھیاروں کے لیے آسانی ہو ان مقامات پر ہمارے بستے یعنی اسٹال وغیرہ لگا دیے جائیں اور ان کے لیے امدادی سامان جمع کیا جائے۔ ٹریکٹر کا ذریعہ ہو یا کشتی کا ذریعہ ہو، کسی بھی ذریعے سے ہمیں وسائل کو بروئے کار لا کر دعوت اسلامی کے وہ عاشقان رسول جو اس سلسلے میں ان دکھیاروں کی مدد کے لیے آمادہ ہیں، ان سب کا ذہن بنا کر سب کو تیار کیا جائے اور جلد از جلد فوراً سے فوراً ان تک سامان اور رقم وغیرہ پہنچانے کی صورت بنائی جائے۔ وہ تمام درد مند عاشقان رسول سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ اس نازک وقت میں ان دکھیاروں کی مدد کے لیے آگے آئیں اور دعوت اسلامی کے مبلغین کو اپنے عطیات دیں تاکہ ان کی پریشانیوں کو دور کیا جا سکے اور بہتر سے بہتر سامان ان کے لیے مہیا کریں۔ بہت بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر نقد رقم اگر دے دی جائے، کیش اماؤنٹ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان دکھیاروں کو اگر یہ رقم دے دیں تو یہ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کپڑے زیادہ آ جاتے ہیں، دوائیاں ضرورت سے زیادہ یا مطلب جو استعمال کے لیے نہیں رہتی ایسی آ جاتی ہیں اور ان کو ضرورت کسی اور چیز کی ہوتی ہے، تو ہر طریقے سے ان کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل اس سے پہلے بھی زلزلے کے موقع پر دعوت اسلامی نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد پچھلے سال جو سیلاب جو پنجاب اور باب الاسلام اور دیگر مقامات پر آیا تو خیبر پختونخوا کی طرف بھی کافی متاثر ہوئے لوگ، تو وہ اس موقع پر بھی دعوت اسلامی نے اللہ کی توفیق سے جو کردار ادا کر سکتی تھی اپنا کردار ادا کیا۔ آج پھر ہمارے ملک کے بعض حصوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت امید کی نگاہیں ہم پر جمائے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر بھی انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی اور ان سے وابستہ اسلامی بھائی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھ کر ان عاشقان رسول کی خوب مدد کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہمارے مددگار پیدا فرمائے اور شریعت کے مطابق ہمیں ان تمام تر کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص یہ جو پریشانیاں جو آئی ہیں اس میں میرپور خاص اور اس سے آگے کے کئی شہر خاص کر جدو، کوٹ غلام محمد، ڈگری، میروا، ٹنڈو جان محمد، مٹھی، عمر کوٹ، اسی طرح حیدرآباد اور اس کے اطراف بالخصوص لطیف آباد وغیرہ، ٹنڈو جام، جام شورو، کوٹ اتاری، ٹنڈو الحیار، نواب شاہ اور اس کا اطراف، نوشہر و فیروز، تھارو شاہ
भरिया रोड, मोरो, पडीबन, सकरन, इसी तरह दादू, जूही, खैरपुर, नाथन शाह, मेहर, सेवन शरीफ, खैरपुर, इसके तरफ टंडो, आदम, शहदादपुर, सांगर, हाला, घोटकी, ढिरकी, ओबारो, शिकारपुर, कंदकोट और न जाने कितने मकामात मुतासिर हैं। इसी तरह मदीन और इसके अतराफ भी बुरी तरह इसमें मुतासिर है। लाखों लाख आशिकान रसूल इसमें बेघर हो चुके हैं, जरूरतमंद हैं। अल्लाह ताला इन सब के दुख दर्द को दूर फरमाए। अल्लाह ताला इनकी और जहां जहां मुसलमान तकलीफ में हैं, अल्लाह ताला सबकी तकलीफें दूर करे, परेशानियां दूर करे। अल्लाह ताला हमें नेक और बेहतर आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इम्तिहान और आजमाइशों को हमसे दूर फरमाए। बेहिसाब दुनिया और आखिरत में हमारे लिए आसानियां अता फरमाए। यकीनन इन आशिकान रसूल के साथ हमारी हमदर्दियां हैं, दुआएं हैं। साथ ही साथ जो को दावत इस्लामी इनकी मदद कर सकेगी, इंशाअल्लाह ताला जरूर इनकी मदद की जाएगी। मैं एक बार फिर तमाम मुखय्यर इस्लामी भाइयों से ये दरख्वास्त करूंगा कि इस नाजुक मौके पर एक बार फिर आगे बढ़ें और दावत इस्लामी का साथ दें। दुनिया भर में जहां जहां आशिकान रसूल मदनी चैनल के जरिए हमारे इस मदनी इंतजा को सुन रहे हैं, वो जरूर भी जरूर इस कार्य खैर में अपना अपना हिस्सा शामिल करें, इखलास के साथ शामिल करें, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शामिल करें और इस हदीस पाक को एक बार फिर याद रखें, खैरुन नास मन यनफउन नास, बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। तो इसकी सूरत और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ तमाम इस्लामी भाई अपने इन दुखियारों की मदद करें। ये सैलाब के लिए अलग से जो इस वक्त सैलाब ज़दा हमारे इस्लामी भाई हैं, इनके लिए अलग से जो है ना वो अकाउंट नंबर आपको दिया जा रहा है। ये अकाउंट नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन अकाउंट नंबर में आप अपनी रकम जमा करवाएं और इसकी काउंटर स्लिप आप जरूर भी जरूर हमारे इस्लामी भाइयों को भी दे दें कि ये रकम आपने फला जगह पर जमा करवा दी है। बाबुल मदीना से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल जो इन दुखियारों की मदद करना चाहते हैं, वो अपनी रकम जमा करवाना चाहें, कैश अजनास देना चाहें, अद्वियात यानी कि राशन वगैरह और दवाएं और कैश रकम वगैरह जो भी इनकी मदद करना चाहें, वो आली मद्दी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना में राब्ता करें। पुरानी सब्जी मंडी महिला सौदागरान। तो इंशाअल्लाह ताला इनके ये सामान भी इन परेशान हालों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अलबत्ता ये जरूर मैं अर्ज कर दूं मदद करने वाले इस्लामी भाइयों को कि उमूमन ऐसे कपड़े और ऐसे दीगर अशिया भिजवा दी जाती हैं जो उमूमन इस्तेमाल में नहीं आती। तो कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कैश रकम, राशन और दवाएं, उसमें भी एक्सपायरी डेट ना हो, इसको भी जरूर मतलब नोट कर लीजिएगा। और खेमे इनकी जरूरत पड़ेगी तो जो खेमे प्रोवाइड कर सकते हैं वो खेमे प्रोवाइड करें। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त इन दुखियारों को किन किन चीजों की हाजत होगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम उस वक्त तक नेकी और भलाई को नहीं पा सकते जब तक कि अल्लाह की राह में वो खर्च ना करो जो तुम्हें ज्यादा महबूब है। तो कोशिश कीजिए कि बेहतर से बेहतर और उम्दा से उम्दा चीज जो इनके काम आ सके वो भी अपने यहां से दें। दीगर जो भी अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, ये इंफाक फी सबीलिल्लाह का बेहतरीन मौका है अल्लाह की राह में खर्च करने का। और तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह ताला तुम्हें मजीद देगा। अपने हाथों को खोलिए और इन दुखियारों की मदद कीजिए। आज हम इनकी मदद करेंगे, अल्लाह ताला हमारी भी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो आशिकान रसूल जो इन दुखियारी उम्मत की मदद करना चाहते हैं वो इन टेलीफोन नंबर्स पर राब्ता करें। दावत इस्लामी के तहत सैलाब और बारिश मुतासिरीन की इमदाद के लिए कायम मकातिब के PTCL नंबर्स
فیضان مدینہ حیدرآباد 02226222463 02226363626 فیضان مدینہ نواب شاہ 024472111 024360657 فیضان مدینہ سکر 07156134113 07156144522 فیضان مدینہ میرپور خاص 0233862813 0233513292 فیضان مدینہ فاروق نگر لاڑکانہ 074054191 دعوت اسلامی کے تحت سیلاب اور بارش متاثرین کی امداد کے لیے قائم مکاتب کے موبائل نمبرز 0334257142 0334283812 0312830541 0307394852 ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل. یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا جو ذہن ہے کہ ہمیں ہر کام شریعت کی روشنی میں کرنا ہے، اس کا میرا خیال محتاج بیان نہیں ہے اس کا تعارف پیش کرنا، مجھے اس کا تذکرہ کرنا. یہ آپ جانتے ہی رہتے ہیں گاہے بگاہے کتنا زور دیا جاتا ہے اس پر، الحمدللہ یہ ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے. دعوت اسلامی سے وابستگان جو ہیں آپ دیکھیں گے بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کی تربیت سازی ایسی ہوئی، ذہن سازی ایسی ہوئی، الحمدللہ تربیت کا حصہ ہے ہماری یہ کوشش کرتے ہیں کہ حد الامکان جو بھی ہم دین کی خدمت کریں اس میں شریعت مطہرہ کے کسی خلاف نہ چلے جائیں، احتیاط کرنے کا ذہن ہے. تو انشاءاللہ جب آپ یہاں پر ہمیں احتیاط دیں گے تو انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل، کیونکہ دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ مدنیوں کی بھی علماء کی بھی بہت زیادہ ایک تعداد میں، ایک مخصوص تعداد میں کثرت ہی کہہ لیں کہ کثرت ہے، جو میں نے اپنی لائف میں تو کم سے کم کسی اور انوائرمنٹ میں مدنی ماحول میں جب نہیں بھی تھا تو تب مجھے حیرت ہوتی تھی کہ کبھی عالم، اب یہاں تو الحمدللہ اتنے لوگوں کی زیارت ہوتی ہے جو عالم ہیں، کوالیفائڈ ہیں، تو ایک تعداد ہے، مشاورتوں میں بھی موجود ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اطمینان رکھیں کہ اللہ نے چاہا تو شریعت کی روشنی میں آپ کا جو پیسہ ہے یہ انشاءاللہ مستحقین کے ہاتھوں میں پہنچے گا، نیک اور جائز کاموں میں خرچ ہوگا. نمبرز آپ کو بتا دیے گئے، انشاءاللہ آپ امید ہے کہ جو آپ جذبات محسوس کر رہے ہوں گے، درد محسوس کر رہے ہوں گے، یہ پھل بھی ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. میں یہاں یہ چاہوں گا کہ دو سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک تو جو ڈینگی وائرس میں مبتلا ہو گیا وہ کیا کرے، اس کا آپ وظیفہ بتا دیں. یہاں SMS پہ مجھے سوال بھی موصول ہو رہے ہیں اس طرح کے. اور جس کو نہیں ہوا وہ حفاظت سے اس کی مدنی ویکسینیشن وہ کیا کرے. تیسرا اب جو مطلب بارش کے یا سیلاب کے حوالے سے کچھ مالی مسائل کا شکار ہو گیا، معاشی مسائل کا شکار ہو گیا، وسعت رزق کے حوالے سے کوئی ایسا آسان وظیفہ عطا کر دیں گے جو ہر عام و خاص مطلب پڑھ لے تو اللہ کرے کہ اس کو مدینہ مدینہ ایسا ہو جائے کہ. پہلے تو دعا کرتے ہیں ان مریضوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مریضوں کو کہ جو ڈینگی وائرس کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے شفا عطا فرمائے. آمین. جو ڈینگی وائرس کے مرض میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ 29 بار 30 کم ایک کم 30 اچھا یہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ ڈینگی وائرس کے مرض سے محفوظ رہے گا اور اللہ کے کرم سے اس کو شفا بھی بہت جلد حاصل ہو جائے گی. اور جو اس مرض سے محفوظ رہنا چاہتا ہو تو وہ پیشگی ہی اس چیز کے اقدامات کر لے، یعنی کہ وہ یہی وظیفہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں کہ جو کوئی روزانہ 29 بار یا مہیمینو یہ پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی اس ڈینگی وائرس کے مرض سے محفوظ رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ وہ جو خوف کی فضا تھی کہ دیکھیے یہ عموماً آلموسٹ 1% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی خطرناک سٹیج پر چلے جاتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے. خوف کی جو ایک یہ فضا ہے
اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ پر توکل کیجیے، انشاءاللہ دل بڑا رکھیے، اور اکثریت یعنی 50% سے کہیں زیادہ بڑی پرسنٹیج وہ ہے جو ڈینگی وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد آسانی شفا یاب ہو جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس میں اتنے زیادہ خوف زدہ ہونے اور ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہرحال التجا کرتے رہنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور گریا ازاری ظاہر ہے کہ کرتے رہنا چاہیے. ہم بندے اور بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہر ہے کہ گریا ازاری ہمیں کرنی ہی ہے. آگے جاری رکھیے. چلو آپ نے یہ فرمایا کہ جو کاروباری حوالے سے تھوڑے پریشان حال ہیں، بالخصوص یہ جو سیلاب کی وجہ سے یا بارشوں کی وجہ سے جو پریشان ہو چکے ہیں، ان کے لیے کاروبار کے حوالے سے تو بہت ہی آسان روحانی علاج اس حوالے سے پیش خدمت ہے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی مدنی پنصورہ کے بعد فیضانی بسم اللہ میں یہ روحانی علاج بیان فرمایا ہے ماشاءاللہ کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت، یعنی جس وقت سورج نکل رہا ہو، طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ سورج کی طرف منہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. سبحان اللہ. اور مزید آگے یہ بھی ارشاد ہوا اسی ورد کے بارے میں کہ 1 سال کے اندر وہ امیر و کبیر ہو جائے گا. ارے اللہ اللہ ماشاء اللہ. یہ ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے پریشان ہو چکے ہیں، وہ تو پہلی ہی فرصت میں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. اور یہ مطلب واقعی منہ میں پانی آ گیا میرے. واقعی یہ تو آپ نے ایسا وظیفہ ارشاد فرمایا ہے تعویذات طاریہ کی روشنی میں کہ ہر خاص و عام. اور اس میں سورج کی طرف رخ کرنا، اس میں سورج کو دیکھنا شرط نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. اب جیسے کوئی فلیٹوں میں رہتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتا ہے جس میں سورج نظر نہیں آتا، تو وہ صرف سورج کی طرف رخ کر لے، اس طرف سورج طلوع ہوتا ہے تو اس طرف رخ کر لے تو اس کے لیے بھی عمل قابل قبول ہوگا. تو یہ عمل کریں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ایسی جگہ سے رزق عطا ہوگا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ. سبحان اللہ. امید ہے کہ انشاءاللہ دل اور 1 سال کے اندر وہ امیر و کبیر بھی بن جائے. مزید یہ کہ اس ورد کے ساتھ نمازوں کی پابندی یہ ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس ورد کو کرتے رہیں اور فرائض کی طرف ذہن نہ ہو. جو بھی ورد کریں، جو بھی وظیفہ کریں تو ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن. بہت اچھا، بہت شکریہ آپ کا. اتنا پیارا آپ نے وظیفہ عطا فرمایا. خیر خواہی کی جلدی سے مجھے کال دے دیجیے کیونکہ ظاہر فضائی ایسی بن گئی تھی سلسلے کی، ایک وہ دکھ بھرا ماحول جو دل پر بھی جو میرے اثرات تھے اس کا بھی شاید ایک افیکٹ ہوگا کہ دھیان نہیں رہا، بات اس طرف زیادہ طویل ہو گئی آپ سے باتیں کرنے کا. جلدی سے مجھے کال دے دیجیے. کیا کہہ رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور محمد اتاری. جی بھائی جان. روحانی علاج والوں سے میرا سوال ہے کہ میری 2 ماہ کی تقریباً بچی ہے اور اکثر روتی رہتی ہے، تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں تو مہربانی ہوگی. جزاک اللہ. اور ناخواں اسلام بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، یہ نہ سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ. سب نام محمد نواز ہے. جی ابھی تو لاہور شریف میں رہ رہا ہوں، ڈسٹرکٹ میرا گجرات ہے. اچھا جی سر، سب دودھ دہی کا کام کرتا ہوں. تقریباً 5-6 ماہ ہو گئے کام کرتے، کوئی منافع نہیں ہو رہا. دودھ بھی دیکھ رہا ہے، سارا کچھ دیکھتا ہے، منافع کچھ نہیں ہو رہا. دن بدن نقصان ہے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آگے نیکسٹ. میں گجرات سے عدنان اتاری بول رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے ابو کو 8 سال ہو گئے ہیں باہر گئے ہوئے اور ان کے ابھی تک کاغذ بھی نہیں بنے اور نہ ہی انہیں کوئی کام مل رہا. وہ اقبال بھی نہیں ہے برائے کرم کوئی اس کا کتاب جس سے ان کو کام بھی مل جائے اور ان کے کاغذ بن گئے اور وہ گھر واپس آ گئے. اچھا جی انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے نیکسٹ. غلام حسین لاہور سے گوگل پورا سے. اپنا بلڈ پریشر کے بارے پوچھنا ہے اور شوگر کے بارے میں تو اس کا روحانی علاج بتا دیں. اچھا انشاءاللہ تعالیٰ. بلڈ پریشر اور شوگر کا پوچھا آپ نے. کافی ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں. میرے خیال ابھی جواب لے لینا چاہیے مجھے. 2 ماہ کی منی ہے، اکثر روتی رہتی ہے. بچے تو ویسے خیر روتے ہی ہیں اور رونا ان کا ذکر بھی ہوتا ہے نا.
اچھا خیر ان کا اپنا ہے معاملہ وہ بتائیے. اللہ تبارک و تعالی ان کی بچی کو شفا کامل عاجل صحت نافیہ عطا فرمائے. بہت ہی آسان ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. ان کو چاہیے کہ یہ 7 مرتبہ یعنی بچی کے والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی بھی عمل کر سکتا ہے تو 7 مرتبہ یا برو پڑھ کر یہ بچی پر دم کر دیں. اور اس عمل کے بارے میں شیخ طریقت امین اہل سنت نے مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اولاد کے صفحہ نمبر 257 پر اس وظیفے کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی شخص 7 مرتبہ یا بر پڑھ کر بچے پر دم کر دے تو بچہ بالغ ہونے تک یہ آفتوں اور بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. تو یہ بھی 7 مرتبہ یا بر پڑھ کر بچے پر دم کر دیں انشاءاللہ بچے ان کی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ. دودھ و دہی کا کام ہے, نقصان ہو رہا ہے چند ماہ سے اور پروفٹ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو رزق حلال آسان عطا فرمائیں. ان کو چاہیے کہ یہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اور اسی کے ساتھ یعنی اس صفاتی نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں دعا بھی کریں. انشاءاللہ خوشحالی نصیب ہوگی اور روزگار انشاءاللہ ان کا پہلے سے بہتر ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور نمازوں کی پابندی ظاہر ہے وہ مست ہے. نمازوں کی پابندی ہے وہ تو نا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرن. اچھا 8 سال سے ایک ہمارے منع نے کال کی تھی. 8 سال سے ان کے والد صاحب باہر ہیں اور کچھ میرے خیال میں ڈاکیومنٹیشن میں پرابلم ہو رہا ہے ان کو اور کام بھی نہیں لگ رہا ان کا. اب وہ آ بھی جائیں کام بھی لگ جائے ایسا کچھ وظیفہ دے دیجیے. یہ اپنے والد کے حق میں بھی دعا کرتے رہیں. اگر یہ اپنے والد کو یہ وظیفہ بتا دیں یہ روحانی علاج جی کہ جو شخص روزانہ یا مؤخرو پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام کام پورے ہوں گے. سبحان اللہ. اگر یہ چاہیں تو یہ مدنی منع اپنے والد کو کسی بھی طرح یہ بتا دیں تمام کام پورے ہو جائیں. تمام کام انشاءاللہ جائز کام اس کے پورے ہو جائیں. تو یا مؤخر 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تمام کام پورے ہو جائیں گے. اچھا بلڈ پریشر اور شوگر کے حوالے سے کیا مدنی پھول ہے تعویذات تاریہ کی روشنی؟ بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پی لیا کریں. انشاءاللہ کافی حد تک افاقہ حاصل ہو جائے گا. باقی شوگر کا جہاں تک تعلق ہے تو شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ روزانہ یہ دعا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا یہ دعا صبح و شام 3 بار پڑھ کر اپنے پر دم کر لیا کریں اور یہی دعا 3 بار پڑھ کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ پانی پر دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ شوگر میں کافی حد تک افاقہ حاصل ہو. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. اور یہ مدنی پنصورہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے تو وہاں سے آپ ریفر بھی کر سکتے ہیں. فیضان بھائی ہیں بہاولپور سے اور ان کی خواہش ہے کہ لاہور یعنی مرکز العالیہ میں ان کا انجینئرنگ میں داخلہ ہو جائے. تو یہ آپ سے کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تعویذات تاریہ کی روشنی میں آپ بتائیے انہیں کہ کیا عمل کریں. یہ ان کو چاہیے کہ جب بھی یہ اپنے معاملات کے لیے کسی افسر کے پاس جائیں اپنے کاغذات وغیرہ کے لیے یا داخلے کے لیے کسی آفیسر وغیرہ کے پاس جائیں تو جانے سے قبل یہ اسلامی بھائی 41 مرتبہ 41 ٹائمز یا عزیز ہوں یا عزیز ہوں یا عزیز ہوں پڑھ کر چلے جائیں. انشاءاللہ وہ آفیسر وغیرہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ ان پر مہربان ہو جائے گا اور ان کے کام وغیرہ کی کوئی نہ کوئی صورت بن جائے گی اور داخلے کا بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا. تو جانے سے پہلے یہ 41 مرتبہ یا عزیز ہوں یا عزیز ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھ کر جائیں انشاءاللہ. اچھا حافظ بلال رضا ہیں. حافظ صاحب چاہتے ہیں کہ ملک سے باہر چلے جائیں تو ان کو ویزے کا مسئلہ ہے تو یہ وظیفہ پوچھ رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ جب نیند سے بیدار ہوں سو کر اٹھیں تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد 20 مرتبہ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل ان کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہوگی. اگر ان کا باہر جانا بہتر ہوگا تو اللہ کے کرم سے کوئی نہ کوئی بہتری کی صورت نکل آئے گی. تو 20 مرتبہ یہ یا مقتدرو پڑھ لیا کریں. اچھا جزاک اللہ خیرن. مرکز العالیہ سے ہیں محمد فرقان بھائی ہیں. ان کی دادی گرینڈ مدر تقریباً 3 مہینے سے بہت بیمار ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت علاج کروایا کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی وظیفہ عمل.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دادی کو بھی شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائیں. جو کوئی ایسا مریض ہو کافی عرصہ ہو چکا ہو تو ایسے مریض کو چاہیے کہ اگر وہ خود ہی عمل کرنا ممکن ہو تو خود کرے. اگر خود نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی بھی فرد سورہ یاسین شریف لکھ کر، اب اس میں اگر زعفران ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے، زعفران میسر نہیں تو زردئی رنگ سے لکھنے کی کوشش کریں. زردئی رنگ میسر نہیں تو پوائنٹر وغیرہ سے بھی لکھ سکتے ہیں. تو جو سورہ یاسین کو لکھے اور پھر مریض کو پلائے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو لکھا اور اسے پیا تو اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ اپنی دادی کو سورہ یاسین لکھ کر یہ اس میں پانی میں ڈال کر پلانے کا کیا مطلب پلانے کا طریقہ یہ ہوگا. اب جیسے سورہ یاسین یہ بڑی صورت ہے جی جی، اب اسے کسی بڑے تشت میں یا کسی بڑے حال وغیرہ میں سورہ یاسین کو لکھا جائے. لکھنے میں چند باتوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بعض وضو سورہ یاسین لکھی جائے. اوکے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی دائرے والے حروف ہوں گے تمام جتنے بھی دائرے والے حروف ہیں تمام کے دائرے یہ کھلے ہوئے رکھنے. اچھا اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں. رموز و اوقاف جیسے زبر زیر پیش وغیرہ اعراب لگانے کی حاجت نہیں. تو اب یہ سورہ یاسین لکھ کر اس میں پانی ڈال کر چاہے تو بوتل بنا کے بھی رکھ لیں اپنی دادی کے لیے، چاہے تو یہی پانی اپنی دادی کو پلائیں تو اللہ کی کرم سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی دادی کو شفا حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن. کوشش تو میں نے بہت کی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے مسائل شامل کر لوں سلسلے میں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے بہت کام کے وظیفے بھی آج آپ کو ملے ہوں گے، اور بہت زیادہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی خیر خواہی کا سامان ہوا ہوگا اور کافی آپ کو ایسے وظیفے ہاتھ آئے ہوں گے کہ جو آپ آگے زندگی میں بڑھنے کے لیے انشاءاللہ آپ کو بہت کام دیں گے. محمد فضیل اتاری گجرانوالہ سے، محمود فیصلہ آباد سے، شعیب بھائی سلن والی، شاید میں صحیح پروناؤنس نہیں کر پا رہا، بہرحال ایسا ہی ہے جو مجھے محسوس ہوا، میں نے پڑھ دیا. اگر آپ کا علاقے کا نام صحیح نہ لیا ہو تو معذرت چاہتا ہوں. ظہور الحسن ہے لیا سے، اور محمد جاوید جلال پور سے ہیں، اور ذیشان خان بکھر سے ہمارے ساتھ ہیں. صداقت اتاری مصطفیٰ آباد سے ہیں، اور رمضان اتاری ہیں پنجاب سے. پنجاب اتنا بڑا ہے بھائی. محمد فرقان اتاری ہیں، احسن الدین ہیں، محمد اشفاق ہیں، اور بنت احمد رضا ہیں خانقاہ ڈوگرہ سے. طالب حسین شاہ مری سے ہیں، عمیر ریاض ہیں اسلام آباد سے ہیں، غلام سیال کوٹ سے ہیں، اور محمد وسیم ہیں. آصف اتاری، کن کے نام لوں کن کا چھوڑوں. عمران حنیف ہیں، محمد ابرار ہیں لاہور سے، مچ مور. تو اسی طرح خیر آپ عنایتیں کرتے رہیے. تو انشاءاللہ تعالی اچھی نیتوں سے آپ ہمیں میسیجز کریں گے، کالز کریں گے، تو نیت اچھی ہونے کی صورت میں، اخلاص ہونے کی صورت میں انشاءاللہ اگر آپ نے نعت کی فرمائش کی، تلاوت کی فرمائش کی، نہ بھی چل پائی، شامل سلسلہ نہ بھی ہو سکی، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو ثواب مل جائے گا. تو خیر جن کی کال شامل ہو گئی وہ تو ہو گئی، جن کی نہیں کر سکا، ایس ایم ایس نہیں شامل کر سکا، ایک تعداد میں ہے، ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں ہے جو شامل نہیں ہوئے، تو معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ امید ہے کہ کوشش کریں گے شامل سلسلہ کر لیں. اگلے سلسلے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ مدنی پھول لے کر پورا باغ سجا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ کا آنگن مہکے گا. اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے